الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتہ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے سارے جہان والوں کے رب کا۔ کفار چونکہ قرآن کریم کو شعر کہتے تھے اور معاذ اللہ حضور پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ یہ ایک شاعری ہے جو آپ بنا کر لے آتے ہیں، یا کوئی آدمی ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں سکھا دیتا ہے اور آپ ہمارے سامنے آ کر پڑھ دیتے ہیں۔ تو ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے قسم اٹھا کر یہاں ارشاد فرمایا کہ مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جو جگہ ہے اس جگہ کی قسم ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ نہ کوئی شعر ہے اور نہ ہی کوئی اس میں جادوگری ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہارے رب کا اتارا ہوا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ کے جو ہر طرح کی تبدیلی اور ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے، اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ یعنی فرشتے چھوتے ہیں کہ جو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہیں، یا دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جو باوضو ہو اس کے لیے ہی قرآن پاک کو چھونا حلال ہے، باوضو ہونے کی حالت ضروری ہے جو قرآن پاک کو چھونا چاہے۔ اس سے کئی مسئلے اور بھی ثابت ہو گئے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو اٹھانا چاہے پکڑنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے، بغیر وضو کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں وضو نہ ہو تو زبانی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگانا، بس قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے، وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا زبانی اگر کچھ صورتیں یاد ہیں تو وضو نہ ہونے کی حالت میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ غسل کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہے تو اب وہ چھو بھی نہیں سکتا قرآن پاک کو، اور نہ ہی وہ پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کو، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے نہ ہی اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، یہ غسل کا معاملہ ہے۔ وضو کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ قرآن پاک کو چھونا لازمی ہو جائے اور بندہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تو اس وقت کوئی ایسا کپڑا لیا جائے جو نہ بندے کے تابع ہو اور نہ ہی قرآن کے تابع ہو، مطلب قرآن پر غلاف چڑھا ہوا ہے تو وہ سمجھیں کپڑا قرآن کے تابع ہے، اب اس کے ذریعے قرآن پاک کو نہیں پکڑا جا سکتا بغیر وضو کی حالت میں۔ یا اگر بندے نے کوئی قمیض پہنی ہوئی ہے اور بندہ اپنی قمیض کے آستین سے اٹھانا چاہ رہا ہے تو اب بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ قمیض انسان کے تابع ہے۔ کوئی ایسا کپڑا جو نہ قرآن کے تابع ہو
نہ بندے کے تابع ہو، اس کے ذریعے جو ہے وہ بغیر وضو قرآن پاک کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک مکمل لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ایک آیت بھی اگر کہیں لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی بے وضو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر خالی ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن پاک کا تو اس کو بھی بندہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے ترجمہ کسی بھی زبان میں ہے، اردو میں ہے، فارسی کے اندر ہے، انگلش کے اندر اگرچہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس ترجمے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے بھی وضو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اللہ کی کتاب جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ کافروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے تو کیا تم اللہ کی اس کتاب کی تصدیق کرنے میں سستی کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے سامنے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہماری نازل کردہ ہے اور یہ کتاب ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے بھی پاک ہے، لیکن تم اب بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے میں سستی کر رہے ہو، اور تم نے اپنا حصہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا یہ اپنے لیے مقرر فرمایا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تم سے مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہوا کہ اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اس روح کو لوٹا لاتے اگر تم سچے ہوتے۔ یہاں بھی کافروں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور کوئی ایسی ذات موجود نہیں، کوئی معبود موجود نہیں جو جزا اور سزا دینے والا ہے، گناہوں پر سزا دے اور نیکیوں پر جزا دے، اگر تمہارا واقعی یہ عقیدہ ہے تو پھر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، اس کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو کہ اب وہ مر رہا ہے، تو اگر تم واقعی ان چیزوں کو نہیں مانتے، تم اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی روح واپس کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم اپنی طاقت سے، تم اپنے زور سے اس کی روح واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اس کے جسم میں؟ حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں بھی پتہ ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہے تو وہ نکل ہی جانی ہے، اس کو موت آ ہی جانی ہے، تم اپنی طاقت سے اس کو بچا نہیں سکتے۔ جب تم جانتے ہو کہ تم اپنی طاقت سے اس کو بچا نہیں سکتے تو پھر یہ بات بھی یاد رکھو اور اس پر یقین کامل رکھو کہ جس نے وہ جان نکالی ہے وہ دوبارہ سے اس جان کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس کا بدلہ دینے پر بھی وہ ذات قادر ہے۔ یہی اس آیت کے اندر فرمایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی جانب والوں کی طرف سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یہ تین گروہ اس سورہ واقعہ کے شروع میں بھی بیان کیے گئے تھے، اب آخر میں دوبارہ سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے اگر وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، ان بندوں میں سے جو سابقون اولون کے اندر شمار ہوتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں کے اندر، تو اس کے لیے پھر کیا انعام ہے؟ اس کے لیے راحت ہے اور پھولوں کی خوشبو ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کے لیے چین کے باغ یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مقربین میں سے کوئی بندہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس پھولوں کی ایک ڈالی لائی جاتی ہے، ٹہنی لائی جاتی ہے، وہ ان پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا احسان ہوتا ہے مقربین پر۔ دوسرا گروہ فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا داہنی جانب والوں میں سے ہے، دائیں طرف والوں میں سے، اس کی تفسیر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ عرش کی دائیں جانب ہوں گے وہ مراد ہیں اس سے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم پر ان کی طرف سے سلامتی ہو
کہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا جائے گا، اور ان کے لیے بھی اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، یعنی بائیں جانب والوں میں سے، وہ جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ فنزل من حمیم، تو اس وقت یعنی قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، وتصلیۃ جہیم، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے یہ جو صورت کے اندر ہم نے اپنے عجائبات کو، اپنی قدرت کو بیان کیا، اور یہ سارے گروہ ہم نے بیان کیے، اور سارے عذابات اور جزائیں ہم نے بیان کی، یہ سب کی سب یقینی باتیں ہیں، اور یہ عنقریب واقع ہونے والی ہیں۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ان سب باتوں پر یقین رکھو اور اپنے رب کے نام کی پاکی بولتے رہو۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس آیت کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، یعنی جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم، کہ عظمت والے رب کی پاکی ہے، میرے عظمت والے رب کی پاکی ہے، تو وہ جو تسبیح ہے وہ اس آیت سے بنائی گئی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس طرح جب دوسری آیت سبح اسم ربک الاعلی، 30ویں پارے کی صورت ہے، وہ آیت کہ اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کرو، جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں شامل فرما لو۔ تو وہ جو ہم تسبیح سجدے میں پڑھتے ہیں وہ اسی آیت سے بنائی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو سجدے یا رکوع کی تسبیحات ہیں وہ دونوں قرآن کی آیت سے ماخوذ ہیں اور قرآن کی آیت سے لی گئی ہیں۔ یہاں آج جو ہے وہ سورہ واقعہ مکمل ہو گئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اور ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔